بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم جادو اور اس کی حقیقت، علاج اور اس کی مختلف تدابیر کیا اختیار کی جا سکتی ہیں، احتیاطی تدابیر میری مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا علاج ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب و سنت میں ہمارے لیے بنیادی پرنسپلز بیان کر دیے ہیں، لیکن جب ہم آج کے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو بے راہ روی، جہالت، حسد اور بغض نے عوام اور خواص کو جادو جیسے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم جادو جیسے گھناؤن جرم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور اگر کوئی جادو کی زد میں آ گیا ہے تو اس سے باہر نکلنے کی کیا تدابیر ہیں، قرآن و سنت اور ہمارے اسلاف نے اس کا کیا حل بتایا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ ہم جب اپنے معاشرے پر اور رسائل اور جرائد اور سوشل میڈیا پہ نظر دوڑاتے ہیں تو کئی طرح کے ہمیں لچر قسم کے اشتہارات نظر آتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ اسی طرح اور بہت سارے چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ہر مشکل کا حل اور کالے علم کا جادو وغیرہ وغیرہ، اور کالے علم کے ماہر بے شمار ہمیں معاشرے میں رسائل و جرائد میں، سوشل میڈیا پر اور ہمارے ارد گرد دیواروں کے اوپر ایسے اشتہارات ہمیں نظر آتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے عوام اور بعض خواص بھی ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ جادو ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب اصطلاح میں جادو کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اس معاہدے کو کہتے ہیں جو جادوگروں اور شیطانوں کے درمیان طے پایا جاتا ہے، اور جادوگر حرام اور شرکیہ کاموں میں پڑ کر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ بات جب ذہن نشین ہو جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جادو اصل میں جادوگروں اور شیطانوں کے درمیان ایک باہمی تعاون کہلاتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے شرکیہ کام اور خلاف شریعت کام کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زیادہ تر جادو کرنے والے خواتین اور حضرات وہ قرآن مجید اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے خلاف جا کر وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ جادوگروں کی مدد انسان برے کاموں میں ہی موسٹلی لیتا ہے، اور شیطانوں سے متعلق اور جادو کے حوالے سے ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان اوپر نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کوئی بات سن لیتے ہیں، اور اوپر والے شیطان نیچے والے شیطانوں کو وہ بات کنوے کرتے ہیں، اور وہ بات پھر کاہن کی زبان پر رکھ دی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر یا کاہن اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے، پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا جادوگر نے فلاں دن یہ بات نہیں کہی تھی، لہٰذا آسمان سے سنی ایک بات کی بنیاد پر ساری غلط باتوں کی بھی بعض اوقات تصدیق کر دی جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک 4800 میں اس کو بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ جادو کا حکم کیا ہے، تو بڑے ہی صاف اور کیٹیگوریکل الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر ہمارے جمہور ائمہ محدثین اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے اور ان کا یہی موقف ہے۔
وہ اپنے اس موقف پر دلیل قرآن مجید کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 102 سے پیش کرتے ہیں، جس میں ارشاد ربانی ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کون جادو سکھاتے تھے؟ شیطان جادو سکھاتے تھے، یہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو جادو سکھانے والے ہیں یہ شیطان لوگ ہیں، اور ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اور وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ جادو سیکھنے والوں سے خود کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر کا ارتکاب نہ کر۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کا بیان ہے کہ یہ نسبت ہاروت اور ماروت کی طرف جادو کی یہ درست نہیں ہے، بلکہ شیطان لوگ جادو کے کام میں پڑتے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ وہ جو 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز وہ شرک تھی، اور شرک کے بعد جس دوسری چیز کا ذکر کیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، وہ جادو ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان ہے۔ اب جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بڑے ہی واضح انداز میں ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث پاک جامع ترمذی میں ملتی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ بات کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر جادو کے ذریعے سے کفر کے امور کا ارتکاب کیا جائے تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اسی طرح کے اور امام مالک کا موقف بھی ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بیانات ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک روایت بجالہ بن عبدہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہادت سے پہلے، یعنی نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریباً 1 سال قبل ہمیں ان کی ایک تحریر موصول ہوئی۔ کن کی تحریر موصول ہوئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریر موصول ہوئی کہ ہر جادوگر اور ہر جادوگرنی کو قتل کر دو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس کو حضرت بجالہ بن عبدہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ولید بن عقبہ نے ایک ایسے جادوگر کو قتل کیا جو اپنے آپ کو ذبح کرتا تھا مگر ذبح نہیں ہوتا تھا، اور قتل کے دوران پھر یہ آیت پڑھی افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ اس ساری بات سے جو بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ ہمارے سلف صالحین کے ہاں جادوگر کی سزا یہی رائج تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ جادوگر کفریہ کاموں میں پڑتے ہیں اور ان کفریہ کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے قتل کے احکامات ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اب جادوگر کے اندر کون سی شرائط پائی جاتی ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ جادو کرنے والا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادوگر اپنے آپ کو حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی شیطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے۔ شیطان کے ہاتھوں فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے کام اور اپنی اولاد تک کو وہ اس کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ شیطانی راستے پہ چل نکلتا ہے، جس چیز کا یہاں پہ بیان ہے۔ شیطانی عقیدے پر سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے
حد درجہ بے شرم، بے حیا اور شفقت و رحمت سے محروم انسان وہ جادوگر کہلاتا ہے۔ اسی طرح ابلیس اس کے چیلے کے سامنے آنے پر، موت کا پھندا دیکھنے پر بھی اسے گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی۔ یہ جادوگر کی چند علامات بعض علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جادوگر مختلف مذاہب کا دشمن بلکہ سخت ترین دشمن ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کے اخلاقی جرائم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کی طرز زندگی میں غفلت، گندگی اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ وہ پانی، صابن اور صفائی ستھرائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ چند جادوگر کی وہ شرائط ہیں یا علامات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کسی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادو کے کام میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جادوگر کی علامات علماء نے اور مختلف احباب نے کیا بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادوگر دوران علاج سمجھ میں نہ آنے والے کلمات ادا کرتا ہے یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں الفاظ کو ادا کرتا ہے۔ تو سمجھ میں نہ آنے والے ایسے منتر اور کلام جب کوئی شخص پیش کر رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی جادو کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسا شخص جادو کرنے والا، ایسا معالج مریض اور اس کی والدہ کا بعض اوقات نام پوچھتا ہے، اور بعد اس طرح کے رویے اس کے ہمیں نظر آتے ہیں جس کو بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ جادو کا دائرہ کار کافی زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اس کے اندر کرتب وغیرہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، نفسیاتی اثرات وغیرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب یہاں پہ معزز خواتین و حضرات، میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جادو کے ظاہری علامات کیا ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ کسی شخص پر جادو ہے، یا انسان کو فکر کرنی چاہیے اس حوالے سے اور خواہ مخواہ توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پہلی بات جو بعض لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے اور لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کی علامات میں سے ہے کہ مریض کی آنکھیں بار بار بند ہونے لگتی ہیں، پتلیوں کا کسی طرف حد درجہ گھوم جانا، آنکھوں کی پتلی کا حد درجہ کسی طرف گھوم جانا، یہ بھی ان کی علامات میں سے ایک ہے۔ نگاہوں کا کسی ایک نقطے پر جم جانا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ آنکھوں کا سرخ ہو جانا، بالوں کو نوچنا، بدن کا غیر متوازن ہو جانا، چیخنا، پکارنا اور رونا، اور اسی طرح ڈر کر لوگوں سے چھپ جانا، یہ چند وہ علامات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص پر جادو کے اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ جادو سے بچاؤ کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر، پریکاشنری میئرز ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پہلی جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے جادو اور شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے، وہ ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی۔ جو شخص تقویٰ، طہارت کو اختیار کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا، تو ایسا شخص جادو کے اثرات سے بہت زیادہ حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ محرمات سے مکمل اجتناب، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور حلال چیزوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے۔ حرام سے بچنے والا شخص، اس پر جادو کے اثرات بہت کم دکھائی دیتے ہیں یا وہ کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے نفرت اور توبہ، انسان گناہ سے نفرت کرنے والا ہو اور اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے خطا سرزد ہو گئی ہے تو اپنی اس خطا پر توبہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنے والا شخص، یہ وہ ہے جو احتیاطی طور پہ اپنے آپ کو جادو کے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت یہ جادو سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مسنون دعائیں، اذکار اور تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی بارگاہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، اس کا بار بار ورد کرنا، اور مسنون دعائیں
اور اذکار جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے اپنی گفتگو کے آخری حصہ میں کہ جادو کا کیا علاج شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی 7 عدد کھجوروں سے ناشتہ کرنے کا بھی فرمایا ہے کہ جو 7 عدد کھجوروں سے ناشتہ کرتا ہے وہ بھی جادو اور زہر کے اثرات سے اپنے آپ کو کافی حد تک بچا لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھائیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہاں پہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور ان احتیاطی تدابیر کے نتیجے میں انسان جادو کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ میں ان کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بیت الخلاء یعنی واش روم میں داخلے سے پہلے انسان اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ بیت الخلاء وہ جگہ ہے جہاں گندگی نجاست ہوتی ہے، اور نجاست اور شیطان کا ایک بڑا گہرا باہمی ربط ہے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لینا اور یہ دعا کرنا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے احتیاطی تدبیر کے طور پہ تعوذ کا پڑھ لینا۔ اسی طرح غصے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا، حقوق زوجیت کے ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگنا اور تعوذ پڑھنا۔ اسی طرح کہیں انسان پڑاؤ ڈال رہا ہے، کہیں اس نے کچھ وقت ٹھہرنا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کی پناہ مانگے تاکہ وہاں کے شیاطین کے شر سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ نماز کے آغاز میں تعوذ پڑھنا، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے قبل شیطان کے شر سے پناہ مانگنا تاکہ قرآن مجید کی انسان برکات حاصل کر سکے۔ برا خواب اگر انسان دیکھے تو پھر اللہ کی پناہ مانگے اور تعوذ پڑھے۔ بیماری یا تکلیف کے وقت اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے۔ صبح و شام بستر پر لیٹتے وقت اللہ کی پناہ مانگے۔ اسی طرح موت کے وقت شیطان کے مخبوط الحواس بنا دینے سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ موت کے وقت شیطان کو مجھ سے دور رکھنا اور مرتے وقت مجھے کلمہ حق نصیب کرنا۔ یہ وہ چند مقامات ہیں جہاں انسان کو اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح گدھے کی آواز سن کر بھی اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ عقائد میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا، یہ چند وہ چیزیں ہیں جن کو انسان اپنائے تو وہ کافی حد تک شیاطین کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور جادو کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہاں پر معزز حاضرین ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ، کہ انسان شیطان کی مکاریوں کو سمجھے۔ شیطان بڑا مکار ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو بنا دیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن وہ بندے جو مخلص ہوں گے، جو خالص تقوی للہیت والے ہوں گے، وہ میرے شر سے بچے رہیں گے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کوئی مصیبت آ گھیرے تو یہ نہ کہنا کہ کاش میں اس طرح کرتا تو اس طرح اور اس طرح ہوتا، یعنی کاش کا لفظ استعمال کر کے کہ میں اس طرح کرتا تو اس طرح نہ ہوتا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اس طرح کہنا اللہ کی تقدیر ہے اور جو اس نے چاہا اس طرح کیا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کی دخل اندازی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو ان الفاظ کے استعمال کرنے سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔
بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ شیطانی شبہات کے مواقع ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو بچانا، مشتبہ جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کو حکم ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے اپنے 2 صحابہ کرام کو دیکھا، تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 صحابہ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کی اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، کہ کوئی وسوسہ ان صحابہ کے ذہنوں میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے شبہات والے مقامات جہاں پہ شبہ ہو سکے کسی اور طرح کا، تو وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ ایک تنہائی ہے، تنہائی کی زندگی، مجرد زندگی، یہ بھی انسان کو شیاطین کے قریب کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنے آپ کو مجرد اور تنہا زندگی سے بچائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لازمی طور پر جماعت سے وابستہ رہو اور تنہائی سے بچو، بے شک شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ اکیلے کی نسبت 2 افراد سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ یعنی اگر 2 افراد ہیں تو شیطان ان کی نسبت اکیلے شخص کے قریب ہوتا ہے، تو تنہائی سے اپنے آپ کو انسان بچائے تو وہ کافی حد تک شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران جب انسان نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز، تو اپنی صفوں کے درمیان خلا کو نہ چھوڑنے کا حکم بھی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ملتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنی صفوں کو مضبوطی سے آپس میں ملا لو، یعنی قریب قریب کھڑے ہو جاؤ اور اپنی گردنیں برابر کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں شیطان کو صف کے رخنوں میں بھیڑ کے سیاہ بچے کی طرح گھستا دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میں شیطان کو صف کے رخنوں میں بھیڑ کے سیاہ بچے کی طرح گھستا دیکھ رہا ہوں۔ تو آج اپنی صفوں کے درمیان فاصلہ بڑھانا جو ہے، یہ بھی بعض اوقات شیطان کو موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وساوس انسان کے ذہن میں، قلب میں اور باطن میں اور دماغ میں آتے ہیں۔ ایک اور چیز جو شیطان کو انسان کے قریب کرتی ہے وہ ہے خلوت میں غیر محرم سے ملاقات، یعنی انسان خلوت میں کسی غیر محرم سے ملاقات کرے اور کوئی وہاں پہ موجود نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان جسے جامع ترمذی میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کسی عورت سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ میں پڑ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے انسان تنہائی اور خلوت سے بچے، اور خاص کر کے غیر محرم سے ملاقات کے درمیان شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے ایسی صورتحال کو اوائڈ کیا جائے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو اپنے منہ کو بند رکھے یا اپنے منہ کو ہاتھ سے ڈھانپ لے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک جمائی لے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، اسے یعنی اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کے اسے بند کر لے، بلا شبہ منہ کھلا رہے تو شیطان اندر داخل ہوتا ہے، اور اس طرح شیطان پھر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔
اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ انسان شیطان کی مخالفت کرتا رہے۔ شیطان انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے ہاں ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے۔ اب یہ الفاظ غور طلب ہیں کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے ہاں ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس پر جو گرد وغیرہ لگ جائے اسے صاف کر لے، پھر اسے کھا لے، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ تو شیطان کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، انسان کو اپنے معاملات میں احتیاط برتنے کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان جسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے۔ کوئی چیز لینی ہو تو دائیں ہاتھ سے لے، کوئی چیز کسی کو دینی ہو تو بھی دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان یہ سب کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ اپنے امور کو سر انجام دینے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ کوئی چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے، کوئی چیز لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے شیطان یہ کام کرتا ہے۔ تو اگر ہماری ایسی عادت ہے کہ ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں دینے میں لینے میں، تو اس سے بھی شیطان انسان کی شخصیت پر اور اس کے ذہن میں، اس کے قلب و دماغ میں وہ وسوسے ڈالنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ اسی طرح معزز خواتین و حضرات، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی ہدایت دی ہے کہ جب رات آ جائے اور شام کا اندھیرا چھانے لگے تو اس وقت بچوں کو اپنے گھروں میں ان کو وہاں پہ رکھا جائے اور ان کو کھلا نہ چھوڑا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھانے لگے یا جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لیا کرو، کیونکہ اس دوران شیطان ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو بچوں کو آزاد کر دیا کرو، مگر دروازے بند رکھا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا۔ اب اپنے گھر کے دروازے کو بند کرتے ہوئے اللہ کی انسان پناہ مانگ لے اور اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر دے، تو اس طرح بھی انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے کافی حد تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ سحر زدہ مریض، اس کا جو علاج کرنے والا ہے معالج کے اندر، یعنی کسی پر جادو کے اثرات ہیں اور اس کا آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، تو ہر ایرا غیرہ علاج کرنے کی قابل نہیں ہے، بلکہ ہمیں علاج کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرنا چاہیے جو صحیح معنوں میں اس کا علاج کر سکے۔ ایک ایسا شخص سحر زدہ شخص کا علاج کر سکتا ہے جس کا خود عقیدہ درست ہو اور وہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہو، قولاً اور عملاً وہ صحیح معنی میں مسلمان ہو، اپنے فن میں مہارت رکھتا ہو، کیونکہ اگر وہ اپنے فن کا ماہر نہیں تو پھر شیطانوں سے مغلوب ہونے کا خدشہ ہے کہ وہ اس پر بھی غالب آ جائیں۔ اسی طرح تقوی کی دولت سے مالا مال ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف اس کے دل میں ہو، وہ حرص سے، لالچ سے، طمع سے اور شہرت وغیرہ سے، شہرت کا طالب نہ ہو۔ ان چیزوں سے اگر وہ پاک ہے تو پھر وہ سحر زدہ شخص کا علاج کرے گا تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے، اس کی برکات بھی آئیں گی۔ یہ بات اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو پھر کافی حد تک ہم اپنے مریض کی صحیح معنی میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس ساری بحث کے بعد جو اہم بات آتی ہے کہ کسی شخص پر جادو ہو گیا اور اس کے اندر وہ علامات پائی جاتی ہیں، تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے۔
سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر جادو ہوا ہے اسے پاک صاف کیا جائے، اور کسی چیز پر اگر جادو ہوا ہے تو اسے نکال کر ضائع کیا جائے۔ کوئی مشکوک چیز، کوئی تعویذ، کوئی گنڈے، کچھ گرہیں وغیرہ نظر آئیں تو انہیں ضائع کر دیا جائے۔ یہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب جادو ہوا تو وہ جادو کنگھی بالوں اور نر کھجور کے گابھے میں ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حوالے سے اطلاع کی گئی، اور یہ سب کچھ زروان نامی کنویں میں رکھا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دیا گیا، اور آپ نے وہاں پہ اپنے صحابہ کو بھیجا، اور پھر اس کنویں کو بند کر دیا گیا، اور وہ ساری چیزیں ضائع کر دی گئیں۔ تو اب بھی اگر جادو کے وہ اثرات ظاہر ہوں تو ایسی چیزوں کو ضائع کر دینا ہی اس کے صحیح طور پہ ایک سٹیپ ہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے شخص کا علاج کرنے کے لیے قرآن، سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم مریض کا علاج کریں جس پر جادو کے اثرات آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جادو کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنا اور اللہ کی مدد مانگنا، یہ انسان پر لازم ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جادو کے اثرات اور شیطان کے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم جادو کے علاج کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو گھروں کو شیطان سے بچانے کا ذریعہ سورہ البقرہ ہے اور اس کی تلاوت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے اختیار کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ یعنی جو سورہ البقرہ کی تلاوت نہیں کرتے انہیں حسرت ہوگی کہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ان کو میسر تھی اور وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے اس سے فیضیاب نہیں ہو پائے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کا توڑ نہیں لا سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے کہ جادوگر بھی اس کا توڑ نہیں لا سکتے۔ تو سورہ البقرہ کی موجودگی میں پھر ہم ان خیالات میں پڑھنا کہ ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا کسی پر ہیں، تو سورہ البقرہ کی تلاوت یہ جادو کے توڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر سلف صالحین نے جادو کے علاج کے لیے کئی طریقے اور کئی وظائف اور کئی قرآن مجید کی آیات بتائی ہیں، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک تو طریقہ سحر زدہ شخص جس پر جادو ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے سحر کا اثر ختم ہو سکے، تو غسل کا ایک طریقہ سلف صالحین سے منقول ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ جس شخص پر جادو ہو جائے تو بیری کے سبز پتے لے کر انہیں پتھر وغیرہ سے باریک پیس لیں، یعنی بیری کے پتے لے لیں اور پتھر سے ان کو باریک پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں رکھ کر ان پر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے۔ یعنی بیری کے پتے لیے، ان کو پتھر سے پیسا اور کسی بڑے برتن میں، کسی ٹب یا بالٹی وغیرہ میں اس کو ڈال کے اس میں اتنا پانی ڈال دیا کہ اس کے ساتھ غسل ہو سکے۔ پھر اس پانی پر جو آپ نے پانی بیری کے پتوں کو پیسا اور کسی بڑے برتن میں رکھا، اوپر سے پانی ڈالا اور پھر اس پر چند آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، مثلاً آیت الکرسی، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص،
آیت الکرسی ہم سب کو معلوم ہے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اسی طرح سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ ان کی تلاوت کر کے اس پانی پہ دم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی چند اور آیات کو بھی تلاوت کر کے اس پانی پر دم کرے۔ مثلا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 119 تک، سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 تک، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 69 تک۔ ان صورتوں کی آیات کی تلاوت کر کے انسان پانی پر پڑھے اور دم کرے، اور وہ پانی دم کر کے اس سحر زدہ جادو جس شخص پر ہوا ہے اسے وہ پانی بھی پلایا جائے، اور پھر اس سحر زدہ شخص کو اس پانی جو بیری کے پتے جس کے اندر ڈالے گئے تھے اور چند قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے اس کے ساتھ اسے غسل کرائیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ جادو کے اثرات اتر جائیں گے، اور اگر پھر بھی کچھ اثرات باقی ہیں تو اس عمل کو دہرایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کئی بار دہرانے سے بھی کافی اچھے نتائج آنے کی توقع ہے۔ یہ ایک علاج ہمارے سلف صالحین نے، علماء نے اور محققین نے بیان کیا ہے۔ کوئی اگر یہ نہ کر سکے تو ایک اور طریقہ بھی جادو کے علاج کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعد نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ سورہ البقرہ کی یہ 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو 3 دفعہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور اس دوران متاثرہ حصے پر دائیں ہاتھ سے ملیں۔ یعنی ان صورتوں کو پڑھ کے دم کرنے سے بھی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے انسان جادو کے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ ان قرآن پاک کی آیات کو انسان کو حرز جاں بنانا چاہیے، اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ 7 مرتبہ انسان یہ دعا کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور سحر زدہ شخص جو مریض ہے وہ اپنے متاثرہ حصے پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ یہ کلمہ کہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سحر زدہ مریض ہے وہ اپنے متاثرہ حصے پر ہاتھ رکھے، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ ان کلمات کو دہرائے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 مرتبہ ان کو دہرانے سے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ ان کو بھی پڑھے جن کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔
اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو کے علاج کے لیے جہاں پر شرعی درود اور وظائف اور قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دواؤں کا استعمال وہ بھی کیا جا سکتا ہے، مثلاً شہد، کلونجی، آب زمزم، بارش کا پانی، زیتون اور اس کے تیل کا استعمال، یہ چیزیں بھی جادو کے اثرات کو کم کرنے میں کافی حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو غسل اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس ذریعے سے بھی انسان اور خوشبو کے استعمال سے کافی حد تک ان جادو کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ آپ نے جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا۔ جادو کے اثرات اگر ظاہر ہو گئے ہیں تو اس کا علاج قرآن و سنت سے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، نبی پاک علیہ السلام کی مسنون دعاؤں اور اذکار کے ذریعے سے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ذریعے سے اپنے جسم کو، اپنے خیال کو، اپنی فکر کو پاک رکھنے سے ہم کر سکتے ہیں۔ آخری بات جو جادو کے علاج کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ مسبعات عشرہ، اس کی تلاوت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مسبعات عشرہ یعنی قرآن مجید کی کچھ 10 صورتیں ہیں جن کو اگر 7 بار تلاوت کیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اسے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ میں ان کا ذکر یہاں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر صبح و شام ان 10 قرآن مجید کی صورتوں یا آیتوں کو اگر انسان تلاوت کر لے تو اس کی برکت سے بھی انسان جادو کے اثرات سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور بے شمار برکتیں بھی اسے حاصل ہوں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلے تو انسان تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے شیطان کے شر سے، اور اس کے بعد تعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 بار اس کی تلاوت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، پھر آیت الکرسی کی 7 بار تلاوت کرے، پھر سورہ علم نشرح لک صدرک 7 بار پڑھے، پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ القدر کی 7 بار تلاوت کرے، سورہ القدر کے بعد پھر قل یا ایھا الکافرون 7 بار پڑھے، اس کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح 7 بار تلاوت کرے، سورہ لہب کی 7 بار تلاوت کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی 7 بار تلاوت کرے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی افضل صلواتک علی اسعد مخلوقاتک سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم عدد معلوماتک و مداد کلماتک کلما ذکرک الذاکرون وغفل عن ذکرک الغافلون۔ اس کے بعد 100 بار اسم جلالت یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرے۔ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کی ان 10 صورتوں کی تلاوت 7 بار کرنے سے اور پھر آخر میں 1000 بار اسم جلالت یا اللہ کی تلاوت کرنے سے جہاں انسان شیطان اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے، وہاں پر اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوگا اور دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں اسے نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شروں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔